السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ناظرین اکرام، آج جس سلسلے سے گفتگو ہے، لہذا چند دقائق آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو حالات ہیں، جو دور ہے، آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ کورونا کی جو وبا ہے، اس کی ظاہر سی بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارا ملک ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کورونا کے سائے میں جی رہے ہیں، اور آج کل کا دور و حالات ایسے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ سر جھکا کر نہ جیے، آنکھیں بند کر کے نہ جیے، بلکہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور تمام چیزیں جو ہے آپ کے پیش نظر ہے۔ تو اب مختصر یہ کہ پروردگار نے جو انسان کو خلق کیا تو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ عبادت یعنی نماز پڑھ لیا، تو صرف جو ہے عبادت یہی نہیں ہے کہ مثلا نماز پڑھ لیا عبادت ہے، صرف روزہ رکھ لیا عبادت ہے، حج کر لیا عبادت ہے، زکوٰۃ دے دیا عبادت ہے، نہیں، بلکہ مختصر جملے میں آپ کے سامنے ذکر کر دے کہ ہر وہ کام کہ جو رضائے پروردگار کے لیے ہو تو وہ کام جو ہے عبادت ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس دنیا میں اس قدر مشغول ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں بہت رونق ہے، اس دنیا میں جو ہے بہت چہل پہل ہے، لیکن مرنے کے بعد جیسے ہی 2 فٹ نیچے جائیں گے تو سب یہ چمک اور دمک جو ہے ختم ہو جائے گی، ہے نا، سب یہ رونق جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کامیاب رہے گا کہ جو اس دنیا میں توحید شناس ہو، پروردگار کی عبادت کر رہا ہو، پروردگار کی بندگی کر رہا ہو۔ یہ تو دنیا جو ہے فانی دنیا ہے، یعنی چند دن یہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے پھر گزر جائے گا۔ دیکھیں، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ مثلا جو ہے بوڑھا ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، مثلا جو ہے ہم 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے تو اب ہمیں تو 4 سال اور رہنا ہے، 5 سال اور رہنا ہے۔ کوئی یہ سوچ لے چلو اتنی زندگی گزار دی، اب باقی جو بچے ہیں 2 4 سال 5 سال ہے جو بھی ہوگا کسی طریقے سے یہ بھی گزار دیں گے، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی فکر صحیح نہیں ہے، یعنی مستقبل پہ جو ہے وہ نظر ہو۔ تو یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا جو ہے ایک پلیٹ فارم کے مانند ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے گاڑی آتی ہے، ٹرین آتی ہے، فوراً جو ہے سوار ہو جاتے ہیں اور گاڑی چلی جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، گاڑی آتی ہے، اس پہ سوار ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یعنی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے اور چلے گئے، آج کل بھی لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو فانی ہے، اور اس کی مثال جو ہے سادی مثال دے دیں کہ جس طریقے سے انسان امتحان دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے بچے کو کہ ابھی 6 مہینے کے بعد امتحان ہوگا، تو پھر وہ جو ہے اطمینان سے بیٹھے کہے گا ابھی ہمارے پاس جو ہے بہت وقت ہے۔ لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں، ابھی جو ہے اسی مہینے کے آخر میں مثلا 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد امتحان ہوگا، تو اب آپ دیکھیں کہ اب وہ شخص جو ہے کس قدر محنت کرتا ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، معلوم نہیں ہے کہ انسان کب اس دنیا سے چلا جائے گا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے موت کے منہ میں ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اس طریقے سے عمل انجام دے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے کہ جسے ہم جو ہے آپ آخرت کہتے ہیں، معاد کہتے ہیں، وہاں بھی انسان جو ہے کامیاب رہے۔ تو جب تک انسان بندگی نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، انسان کو سکون نہیں ملے گا۔ دیکھیں اس دنیا میں کیا ہے، مثلا جو ہے
دودھ والا آیا، اس نے کہا کہ دودھ کا پیسہ دیجئے، بل لے کر آ گیا۔ لائٹ والا وہ اپنا بل لے کر آ گیا، مثلاً اخبار والا وہ جو ہے اپنا بل لے کر آ گیا۔ تمام جو ہے بیوی بچے جو ہے وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں، جو خواہشات ہے، خود انسان کا جو نفس ہے وہ الگ مطالبہ کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے انسان گھرا ہوا ہو اگر چاروں طرف سے، کہ ادھر دودھ والا بھی مطالبہ کر رہا ہے، ادھر بل والا، لائٹ کا بل والا بھی مطالبہ کر رہا ہے، ادھر جو ہے بچے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، بیوی بھی مطالبہ کر رہی، خود اپنے خواہشات ہیں یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب انسان جو ہے اس قدر گھرا ہوا ہو تو پھر انسان کو اس دنیا میں کیسے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا؟ تو اب انسان جو ہے جب تک بندگی نہیں کرے گا، پروردگار کی عبادت نہیں کرے گا، تو اس وقت تک جو ہے انسان کو سکون نہیں ملے گا، رابطہ جوڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے موبائل ہے، سامنے موبائل چارج کرتے ہیں اور بیٹری ختم ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ پھر جو ہے لائٹ سے کنیکشن جو ہے جوڑتے ہیں، تو پھر جو ہے یہ موبائل جو ہے چارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان اس دنیا میں جب تک جو ہے اپنے رابطے کو پروردگار سے نہیں جوڑے گا، جب تک جو ہے بندگی نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے انسان کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کس قدر جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن جو ہے ہم اس کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، نعمتوں کو یاد نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کس قدر اگر جو ہے تفصیلی انسان بیان کرے تو بے شمار ہے، کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز کی پروردگار نے جو ہے انگوٹھا، یہ انگلی ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم بٹن ہی نہ کھول پائیں، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کس قدر جو ہے پروردگار نے نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے ناشکرا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کر سکتا ہے، وہ جو ہے بندگی کی وجہ سے، اور اگر جو ہے کفران نعمت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ تمثیل ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بیٹھا ہوا اپنے محل میں اس انداز سے شعر پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم جو ہے بہت خوش ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو ہے تمام نعمتیں دی ہیں، ہمارے پاس جو ہے دولتیں ہیں، یہ ہے، کہہ رہا تھا محل میں۔ تو اتفاق سے ایک فقیر گزر رہا تھا، تو اس نے سن لیا، جب سن لیا تو اس نے بھی کہا کہ بادشاہ تم تو خوش ہو، لیکن تمہارے رعایا میں جو ہے ان کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ جب اس نے وہ یہ سنا تو کیا دیکھتا ہے کہ فقیر ہے، تو بادشاہ نے کہا اپنے خادموں سے کہ اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دو۔ تو فقیر نے کہا کہ ہمارے پاس لباس ہی نہیں ہے، تو ننگے ہیں، ہمارے پاس دامن ہی نہیں ہے، تو تم جو بھرو گے کہاں سے؟ تو پھر اس نے کہا کہ اسے لباس دے دو، بہترین لباس دیا گیا۔ اس کے بعد کہا بادشاہ نے کہ اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دو۔ اب اسے ملا اور گھر پہ چلا آیا، اور آنے کے بعد جو ہے فوراً ختم کیا 2-4 روز میں، اور ختم کرنے کے بعد جو ہے پھر سوال کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کون ہے؟ کہا کہ وہی فقیر آیا ہے۔ تو کہا اسے بھگا دو۔ اس کی مثال جو ہے چھلنی کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے چھلنی سے پانی فوراً بہہ جائے، کہ اسے جو ہے مفت میں مل گیا اور اس نے جو ہے قدر نہیں کی، اس نے جو ہے اس نعمت کی قدر نہیں کی، لہٰذا جو ہے اسے ہٹا دو۔ تو بیان کرنے کا، یہ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پروردگار کا، اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اس کی نعمتوں کو نہ بھول جائیں اور کفران نعمت کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں سلب ہو جائے گی، انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان جو ہے پروردگار کی عبادت کرے، پروردگار کی بندگی کرے اور شکر بجا لائے، تو پروردگار جو ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو اہم چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو دور ہے، حالات ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے اکثر افراد جو ہے ایسے ملیں گے کہ معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ جو ہے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مصلی پہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان اگر جو ہے غور کرے اور شفاف توحید کی معرفت ہو تو پھر انسان جو ہے منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اسی وقت جو ہے سعادت مند ہوں گے، اسی وقت جو ہے ہم کامیاب ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو
اور ہم جو ہے اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس دنیا میں بھی سرفراز رہیں گے، اور اس کے بعد آخرت جو ہے دوسری دنیا جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں، اس دنیا میں بھی سرفراز رہیں گے۔ لہذا آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں پروردگار زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔